آج کا جو مسئلہ ہمیں پیش کرنا ہے، سمجھانا ہے، وہ مسئلہ جو یہ ہے کہ کرتے جو ہم پہنتے ہیں، کپڑے ہم پہنتے ہیں، تو ان میں سونے یا چاندی کے بٹن کرتے میں لگوانا یہ کیسا ہے، یا ریشم کی گھنڈی ہوتی ہے کپڑوں میں یا کرتوں میں، یا بہت سارے ایسے کپڑے ہوتے ہیں جن میں ریشم کی گھنڈی لگائی جاتی ہے، تو ان کا استعمال کرنا کیسا ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے بٹن کا استعمال کرنا، لگوانا جائز ہے، اور ریشم کی گھنڈی بھی جائز ہے۔ اب کس طریقے سے جائز ہے اس کو سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ بہار شریعت، جلد نمبر 3، حصہ نمبر 16، صفحہ نمبر 408 پر 31ویں نمبر پر حدیث کو نقل کرتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی۔ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف میں یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، یعنی کہ ریشم پہننے سے منع فرمایا، مگر اتنا کتنا؟ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا 2 انگلیوں کو ملا کر، ایک بیچ والی انگلی کو اور ایک کلمے کی انگلی کو، یہ کلمے کی انگلی اس کو بولتے ہیں، اور یہ جو ہے بیچ کی انگلی، تو ان دونوں انگلیوں کو ملا کر کے اشارہ کیا، یعنی اتنا ریشم جو ہے اتنا چوڑا لگوانا کپڑوں میں جائز ہے۔ لیکن صحیح مسلم شریف کی ایک روایت میں اور ہے حضرت عمر ہی سے، حضرت عمر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ریشم پہننے کی ممانعت فرمائی، یعنی منع فرمایا ریشم پہننے سے، مگر 2، 3 یا 4 انگلیوں کے برابر، یعنی کہ 2، 3 یا 4 انگلیوں کے برابر ریشم کی پٹی کسی بھی کپڑے میں اتنی چوڑائی کی یہ لگا سکتے ہیں، لگوانا جائز ہے، مگر اس سے زیادہ جائز نہیں ہے۔ تو اب یہ جو ہے ان دونوں حدیثوں سے پتہ یہ چلا کہ ریشم پہننا حالانکہ منع ہے، لیکن پہلی حدیث میں یہ ہے کہ 2 انگلیوں کے برابر، اور دوسری میں جو یہ ہے کہ 2، 3 یا 4 انگلیوں کے برابر ریشم کی گوٹ یا جو ہے ریشم کا کپڑا اتنا چوڑا 4، 2، 3 یا 4 کے برابر کسی بھی کپڑے میں لگانا جائز ہے۔ اب آئیے سونے اور چاندی کا بٹن کرتوں میں یا اچکن میں یا گھنڈی یہ لگانا کس طریقے سے جائز ہے۔ صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ بہار شریعت جو ہے جلد نمبر 3، حصہ نمبر 16، اسی حصے میں اور صفحہ نمبر 418 پر 31ویں نمبر پر مسئلے کو لکھتے ہیں کہ سونے یا چاندی کے بٹن کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے، جس طریقے سے ریشم کی گھنڈی لگانا جائز ہے۔ حالانکہ سونا اور چاندی مرد کے لیے یہ مطلقاً حرام ہے، لیکن مرد کو صرف ایک چاندی کی انگوٹھی، وہ بھی 1 مسقال یعنی 4.5 ماشے کی انگوٹھی جائز ہے۔ لیکن جس طریقے سے ریشم کی گھنڈی کرتے یا اچکن میں لگانا جائز ہے، اسی طریقے سے سونے یا چاندی کے بٹن کرتے میں لگانا جائز ہے، لیکن وہ بٹن سونے یا چاندی کے بغیر زنجیر کے ہوں، یعنی بٹن لگا لیا، ایک بٹن یہ لگا لیا، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ زنجیر کے ساتھ ہوتے ہیں، چین کے ساتھ ہوتی ہیں، تو وہ بٹن جو ہے بغیر زنجیر کے ہوں۔ لیکن اگر وہ بٹن زنجیر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، زنجیر میں ہیں، تو پھر وہ زنجیر کے ساتھ بٹن ہونا وہ زیور کے حکم میں آ جائے گا، پھر کیونکہ سونے اور چاندی کا زیور مرد کے لیے حرام ہے، تو اس طریقے سے یہ مرد کے لیے استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اگر سونے اور چاندی کے بٹن بنا زنجیر کے ہیں تو ان کو لگوا سکتے ہیں، جس طریقے سے ریشم کی گھنڈی لگانا جائز ہے، اور اگر سونے اور چاندی کے بٹن چین کے ساتھ زنجیر کے ساتھ ہے تو پھر ان کا لگانا یہ ناجائز ہے، کیونکہ یہ زیور کے حکم میں ہو جائے گا۔ اور اسی مسئلے کو صدر الشریعہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی علیہ الرحمہ نے اسلامی اخلاق و آداب لباس کے بیان میں صفحہ نمبر 68 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور اسی مسئلے کو جو ہے شمس العلماء علامہ شمس الدین احمد رضوی جون پولی علیہ الرحمہ نے قانون شریعت حصہ 2 لباس کے بیان میں صفحہ نمبر 254 پر نقل کیا ہے۔ تو ہمیں پتہ یہ چلا کہ سونے اور چاندی کے بٹن لگانا جائز ہیں، جس طریقے سے ریشم کی گھنڈی جائز ہے، لیکن یہ سونے اور چاندی کے بٹن بغیر زنجیر کے ہوں، اگر زنجیر کے ساتھ ہوں گے تو زیور کے حکم میں ہو جائیں گے، پھر ان کا استعمال مرد کو کرنا ناجائز ہے۔ اسی طریقے سے اور اسلامی نالج کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل عزیزی آفیشیل 786 کو سبسکرائب کریں۔